آپ سب کو سلام. امپیکٹ ٹوڈے کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید. ہم مارک اور وکٹوریا باؤلنگ ہیں. ہم ایونجلسٹ ہیں اور خدا کے کلام کے استاد ہیں. ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں. جائیں اپنی بائبل کو لیں اور نوٹ بک کو لیں اور ہمارے ساتھ صحیفوں کو دیکھیں اور کچھ نوٹس بنائیں تاکہ آپ بعد میں انہیں دیکھ سکیں اور ان کو پڑھ سکیں اور واقعی خدا کے کلام کے موقع دیں اور اپنے دل میں آنے کا. کیونکہ جتنا زیادہ خدا کا کلام آپ کے دل میں جائے گا اتنی ہی زیادہ آزاد زندگی آپ گزاریں گے. اتنی ہی زیادہ آزاد زندگی. آمین. یہ آمین. درست ہے. اور جیسا کہ آج ہم ایک تعلیم کے ساتھ شروع کریں گے یسوع کی کہانی اور ایک اور نجی گواہی اس کی شفائیہ طاقت کی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کا تعارف کروائیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. مرکز، لوکا، متی اور یوحنا، یہ چار شاید یہ یسوع مسیح کی خدمت میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ بائبل رکھتے ہیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. متی کو پڑھیں، مرکز کی انجیل کو پڑھیں اور لوکا کو پڑھیں، یوحنا کی کتاب کو پڑھیں اور ان معجزاتی گواہیوں کو پڑھیں یسوع مسیح کی. انہیں صرف پڑھیں، یہ آپ میں ایمان کو بھر دیں گے اور آپ کے دل جی ہاں. میں. آمین. اور آمین. اگر آپ ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ کچھ ثقافتوں میں چاول اہم ہوتا ہے. چاول ہر روز. چاول ہر روز، بعض اوقات 2 مرتبہ دن میں اور بعض مرتبہ 3 دفعہ دن میں، وہ ہر چیز کے ساتھ چاول کھاتے ہیں. اور جتنے مستقل مجاز شاید آپ اپنے چاول کھانے میں ہوتے ہیں، تو صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں تو صرف اتنے ہی مستقل مجاز ہو جائیں اگر زیادہ نہیں ہیں، اور خدا کے کلام میں وقت گزاریں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک خاص ملک میں تھے اور ایک شخص جو آپ کی میزبانی کر رہا تھا، جو کہ آپ کو کھانے پر لے جانے والا جی تھا، ہاں، وہ اس طرح سے تھا کہ مارک جو کہ اچھا تھا، اور آپ پورا دن انڈین کھانا کھا رہے تھے جو کہ ہمیں پسند ہے پورا دن. اور اس نے کہا پیزا کے متعلق کیا خیال ہے، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ آدمی اس طرح سے تھا. او ٹھیک ہے پیزا. اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں پھر اچانک اس نے کہا کہ چاولوں کے بارے میں کیا خیال ہے پاسٹر مارک. کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کھانے کا پورا چاولوں کے بغیر کھانا. اور اسی طرح ہم جی سوچتے ہیں بالکل. اور اسی طرح ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ ہونے کی بالکل ضرورت صحیح. ہے. خدا کا کلام زندگی کی روٹی. آمین. 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 یسوع متی کی کتاب میں اس نے کوٹ کیا، دراصل استثنا باب 8 کے آدمی میں صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا سے منہ سے نکلتی ہے. اور جی ہاں. آمین. یہ کتاب ٹھیک یہاں خدا کے کلام سے ہے. یسوع مسیح کے بائبل کے کھاتے اپنی خدمت میں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہترین چیز آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بدن بیمار ہے تو بہترین چیز آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کر رہے ہیں. متی، لوکا، مرکز اور یوحنا کی انجیل کو پڑھیں اور یسوع کی خدمت کی طرف دیکھیں، اور یقین رکھیں جو یسوع نے ان لوگوں کے لیے کیا وہ آپ کے لیے بھی کرے گا. اور اسی وجہ سے ہم یہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک. ہم ان کے ذاتی ثقافت کو پڑھ رہے ہیں جو کہ شفا پائیں گے. لہٰذا آج ہم ایک مشہور کہانی پر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں وقت کے کسی بھی حصہ میں تو یہ کہانی اندھے برتمائی کے بارے میں ہے. ٹھیک. یہ کہانی ہے مگر دراصل یہ تاریخی وضاحت ہے جو کہ واقعی میں واقعہ ہوئی، نہ کہ پریوں کی کہانی کی طرح. میں کچھ یہاں پر کہنا چاہوں گی کیونکہ جیسے ہم ان تمام کہانیوں سے گزریں گے وہ شاندار ہیں، وہ دلچسپ ہیں، ہمیں سچائی کی حقیقت حاصل ہوتی ہے. لیکن شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں ٹھیک وہ عورت جسے خون کا عارضہ جاری تھا جس کے متعلق ہم نے پچھلے ہفتے بات کی، اگر آپ نے اسے مس کر دیا تو آپ کو واپس جانے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھیں. آپ اسے ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں impacttoday.tv پر. لیکن شاید آپ ان مختلف کہانیوں کو دیکھیں اور کہیں کہ ہاں لیکن وہ ایک تھی 5000 میں سے ایک. اور یہ آدمی جس کے متعلق ہم آج سکھانے جا رہے ہیں اندھا برتمائی، ہاں لیکن وہ بھیڑ میں سے ایک تھا. وہ ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ پر تھا. اور اسی طرح
اور اس طرح سے سوچنا آسان ہے، لیکن مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ یسوع کا مصلوب ہونا، دفن ہونا اور پھر جی اٹھنا ان تمام چیزوں کو بناتا ہے جن کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے دستیاب ہے، یہ ہر ایک کے لیے دستیاب ہے۔ لہٰذا آپ کو ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ ہونے کی ضرورت ہے، آپ ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ پر ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس موقع ہے انجیل کو سننے کا، جو کہ یسوع مسیح نے پہلے ہی آپ کے لیے کر دیا ہے، اس کی موت، اس کا دفن ہونا اور جی اٹھنا آپ کے لیے معاہدے پر مہر لگا دی گئی ہے، اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے گناہوں کی معافی کو، اور آپ کے بدن کے لیے شفا کو آپ کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اسی ٹھیک وقت اسی وقت، آپ ٹھیک دراصل یہاں، اسی وقت ٹھیک جگہ پر ہیں، ہاں، اسی وقت ٹھیک اس ہیں وقت۔ آپ اس پیغام کو سننے کے لیے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور کچھ دیر میں ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے، اور کچھ دیر میں ہم ایک کو موقع دیں گے یسوع مسیح کو مالک و نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے۔ یہ ایک شاندار چیز ہے اور یہ دلچسپ اور اچھی ہے۔ بہت زیادہ معجزات یسوع مسیح کی منسٹری میں ہوئے، لیکن پاک روح نے خاص گواہیاں ریکارڈ کی ہیں، کیونکہ اگر آپ کوئی سوال رکھتے ہیں اپنی شفا کو حاصل کرنے کے متعلق، وہ ان میں سے ایک میں مل سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے معجزات کا ریکارڈ ہے؟ صرف 19 معجزات۔ 19۔ لیکن کچھ جگہوں میں بائبل میں کہ اگر ہر چیز جو یسوع نے ریکارڈ کی جاتی تو دنیا کی کتابیں اس پر مشتمل نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن پاک روح نے ان 19 معجزات کا ریکارڈ رکھا ہے بائبل میں، تاکہ آپ ان کے متعلق پڑھ سکیں، تاکہ آپ اس کے متعلق سن سکیں، تاکہ ایمان آپ کے دل میں آئے اور آپ اپنا معجزہ حاصل کریں۔ ہاللیلویہ، آمین، آمین۔ لہٰذا آئیں اس میں آگے چلتے ہیں۔ یہ دراصل صحیفے 3 حصے میں ہیں، جس میں ہم آج غور و فکر کریں گے۔ برتمائی کے متعلق یہاں ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ متی کی وضاحت میں دراصل 2 اندھوں کا ریکارڈ ہے۔ لوکا اور مرکس وہ اندھے برتمائی پر دھیان دیتے ہیں۔ ٹھیک، 2 میں سے ایک۔ جی ہاں، 2 میں سے ایک۔ یہ دلچسپ ہے، لیکن کچھ لوگ بولیں گے کہ یہ تضاد ہے۔ دیکھیے بائبل خود اس کا انکار کرتی ہے، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ آپ 3 مختلف لوگوں کے نقطۂ نظر سے حاصل کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ آپ اپنے شہر میں ہیں اور آپ حادثہ دیکھتے ہیں اور پولیس آتی ہے اور وہ گواہوں سے وضاحت کرتے ہیں، اور جو شخص اس طرف کھڑا ہے وہ بتائے گا کہ میں نے یہ دیکھا تھا، لیکن وہ شخص جو اس طرف کھڑا ہے تو ان کا نظریہ مختلف ہوگا اور وہ بتائے گا میں نے یہ دیکھا تھا، اور جو آدمی یہاں کھڑا تھا وہ کہے گا میں نے یہ دیکھا تھا، اور کار میں بیٹھے لوگ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور پولیس افسر ہر گواہی کو لے گا اور ان کو ایک ساتھ بنائے گا تاکہ ایک مکمل تصویر حاصل کر سکے، اور بالکل ایسے ہی ہمارے پاس یہاں ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے متی میں سے پڑھیں گے، اس کا 20 باب آیت 39 سے شروع کرتے ہوئے۔ متی اس کا 20 باب اس کی 39 آیت سے۔ اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کے کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا کہ اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ انہوں نے اسے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا، وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ شاندار ہے۔ لوکا اس کا 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتی ہے جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا اے ابن آدم داؤد مجھ پر رحم کر۔ جو کہ آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی چلانے لگا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے
یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خداوند کی حمد کی خداوند کی۔ ہاللویا۔ آمین۔ اس کہانی کا آخری اکاؤنٹ ملتا ہے مرکز کی انجیل، اس کا 10 باب، اور ہم آیت 46 سے شروع کریں گے۔ مرکز اس کا 10 باب اور اس کی 46 آیت کہتی ہے، اور وہ یرہو میں آئے، اور جب وہ اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرہو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور یہاں بہت کچھ ہے، یہاں پر کچھ ایسا ہے جس میں میں پہلے کبھی دھیان نہیں دیا۔ آپ دیکھتے ہیں مرکز کہتا ہے، اندھا برتمائی، تمائی کا بیٹا۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے اس کے متعلق جو آپ نے کہا پچھلے پروگرام میں، کہا گواہی کے متعلق۔ یہ وضاحت ہے، جب یہ ہوا، جب انہوں نے اس کا انٹرویو کیا، کسی نے کہا یا اس نے کہا میرا نام برتمائی ہے اور میں تمائی کا بیٹا ہوں۔ یہ درست ہے۔ ایسے جیسے وہ شاید اسے جانتے تھے، لہٰذا گواہی طاقت شاندار چیز ہے۔ آمین۔ اور جیسا کہ پہلی چیز جو آپ جانتی ہیں، اس کہانی کا پس منظر اس حقیقت کے علاوہ کہ وہ تمائی کا بیٹا تھا، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر تمائی پر دھیان دیا، نہ کہ دوسرے آدمی پر۔ میں نہیں جانتا۔ اور جیسا کہ یہ ثقافت کی چیز ہے، کیونکہ ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف ممالک اور ثقافتوں سے، اور مجھے میری بات چیت میں یہ بہت زیادہ ملتا ہے جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کا والد کون ہے، اور یہ دلچسپ ہے۔ جی ہاں، بہت دلچسپ۔ ہم واقعی یہاں امریکہ میں ایسا نہیں کرتے۔ لیکن خیر، یہ برتمائی، ہم اس برتمائی پر دھیان دیں گے، غور کریں۔ یہاں بائبل بتاتی ہے کہ وہ ایک فقیر تھا، کیونکہ وہ اندھا تھا، لہٰذا ہر ایک دن جو وہ کرتا تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر اندھا تھا، بھیک مانگتا تھا، اور اسی امید میں کوئی اسے تھوڑا بہت پیسہ دیتا تاکہ وہ اس سے کچھ کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ وہ صرف موجود تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے۔ دراصل آپ کی ٹانگیں چلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے خوشی کا ہے، یہ برکت ہے، اور اس نے آپ کا نام کام ہونے نہیں بنایا۔ اس نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صرف بیٹھو اور زندہ رہو، ہر روز زندہ رہتے ہوئے یہ امید رکھنا کہ کھانا ہے۔ نہیں، خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، ٹھیک، اور برکت دینا چاہتا ہے، اور خوشی اور طاقت اور تکمیل۔ ہاں، لہٰذا کہنا چاہیے کہ خدا آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم غور و فکر کرتے ہیں اور ہم اس کے متعلق بات نہیں کر رہے، جیسا کہ وکٹوریا نے کہا، وہ چاہتا ہے کہ آپ تکمیل کے ساتھ زندگی گزاریں اور یہ مقصد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ نہ صرف زندہ رہنا، آپ کا مطلب صرف زندہ رہنا نہیں ہے، اگلے دن کھانے کی امید رکھتے ہوئے شاید آپ اس وقت ایسی حالت میں ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے اندھا برتمائی تھا، لیکن اس کو ایسے نہیں دینا، کیونکہ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے۔ جی ہاں، اس کے پاس آپ کے لیے ایک راستہ ہے۔
یہ سچ ہے. وہ آپ کی زندگی کے لیے بڑا منصوبہ رکھتا اور ہے. لہٰذا آمین. اندھا برتمائی میں صرف یہ کہتا ہوں، آپ یہاں بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے بدن پر کپڑا، یہ کپڑا خاص طور پر صرف اندھے لوگوں کے لیے تھا، جو کہ ہر ایک کو دکھاتا تھا کہ اس کو بھیک دینی ہے، اور محتاج ہونے کا بھی، کہ ان کے ساتھ تھوڑا برداشت رکھیں کیونکہ وہ اندھے ہاں. ہیں. یہ ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ میں اندھا ہوں اور اسی وجہ سے میں اور فقیر اگر ہوں. اس لیے وہ چلتا تھا لاٹھی کے ساتھ تو لوگ اس کے لیے راستہ بناتے تھے، کیونکہ وہ کپڑے دیکھتے تھے. یہ اس کی یہ شناخت سچ کرتا ہے. تھا فقیر یہ کے طور شناخت پر. تھی. ہاں. اور جیسا کہ خدا آپ کی شناخت کو بدلنا چاہتا ہے. آمین. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے، اور شاید آپ اس شناخت کو پکڑے ہوئے ہیں جو کہ مختلف ہے اس سے بھی جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے. شاید لوگوں نے چیزوں کو آپ کی زندگی سے بولا ہو، جی شاید ہاں. آپ نے کچھ چیزیں اپنی ماضی میں کھو دی ہوں، اور تشخیص ڈاکٹر کی طرف سے جی ہاں، ایک لیبل جو کہ آپ پر لگایا گیا ہے سوسائٹی کی طرف سے. ٹھیک. آپ کو سوسائٹی کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے خود کو لیبل کرنے کے لیے. آمین. یہ ثقافت کو خود کو لیبل کرنے کے لیے. ہمارا لیبل کیا ہے جب آپ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں؟ یہ وہ ہے جو آپ کے متعلق یہ کہتا درست ہے. ہے. یہ وہ کلام ہے جو آپ کے متعلق کہتا ہے. آمین. جیسا کہ دنیا کہتی ہے کہ تم غریب ہو، بھیک مانگنے والے، ناکام، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، بیمار، ناامید، مر رہے ہو، گناہ گار ہو، کسی کام کے نہیں ہو. کسی کام کے نہیں ہو. ہم. ٹھیک. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا مالک و نجات دہندہ قبول کریا، اس کا کلام کہتا ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو، تم خدا کی بیٹی ہو، تم خدا کی راست بازی ہو. آسمانی مقامات پر بادشاہ یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. آمین. آمین. آپ خود مختار ہیں. آپ کی شناخت ہی ہے خدا کے بیٹے ہر روحانی برکت کے ساتھ نوازے گئے آسمانی دائروں میں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہم اس تعلیم کے ساتھ زیادہ دور نہیں جائیں گے، لیکن ایک نقطہ جو کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا آپ سے بات چیت کرتا ہے. لیبل کو قبول مت کریں. یہ آدمی جب یسوع کے پاس آتا ہے وہ اپنا کوٹ اتار دیتا ہے جو اس کی شناخت کرتا ہے. وہ اندھے آدمی کا کوٹ اتار دیتا ہے. کیوں وہ یقین رکھتا ہے کہ میں مزید اندھا نہیں رہوں گا. مجھے اس کی مزید اور ضرورت نہیں یہ ہے، سچ ہے. کیونکہ یسوع مسیح میری آنکھیں کھولنے والا ہے. جی ہاں، اس نے یقین رکھا. ہاللیلویہ. اس نے یقین رکھا. لہٰذا اسی لیے اس نے اپنا اندھے پن کا کپڑا ایک طرف رکھ دیا تھا اور اسے دیکھنے سے پہلے. میرا مطلب ہے کہ یہ بہت بامانی ہے، کیونکہ وہ کپڑا اسے اختیار دیتا تھا مانگنے کا، اور جب لوگ اسے دیکھتے پیسے اس کے ہاتھ میں آتے. نہیں، یہ سر وہ ایک جگہ کھڑا تھا یہ جانے بغیر کہ مستقبل کے اس کے لیے کیا رکھتا تھا سوائے اس کے کہ وہ دیکھے گا. یہاں امریکہ میں ہمارے سوشل پروگرامز ہوتے ہیں، ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، اور بہت مرتبہ ہم کیونکہ لوگ یقیناً اس کا انتخاب نہیں کرتے جو کہ زیادہ محنت والا کام ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی معذوری کو قائم رکھتے ہیں. ان کی معذوری فائدہ پہنچاتی ہے. اور یہ غور کریں، یہ آدمی اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دیکھتا ہے، کیونکہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے مزید مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی کو ختم کرنا اور وہ سیکیورٹی تاکہ اگلے مرحلے میں داخل ہو سکیں اپنی یہ زندگی شاندار میں. ہے، یہ اچھا ہے. آمین. کیونکہ آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ میرے دوست کہ آپ سب سے پہلے ایمان میں قدم رکھنا ہوگا. پہلے آپ کو ایک طرف رکھنا پڑے گا جو کہ کچھ بھی ہے، یہ لیبل، تحفظ کا کمبل، کپڑے، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کو اسے ایک طرف رکھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھیں اور جب آگے بڑھتے ہیں تو خدا آپ کے لیے معجزہ کرتا ہے. وہ آپ کو ملے گا. آمین. سارا جلال خداوند کو ملے. ہاللیلویہ.
وہی کریں جو اندھے آدمی نے کیا. ہم دراصل اس کی طرف واپس آئیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، لیکن اس سے پہلے ہم کریں گے کہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ کے لیے قیمت ادا کر رہا ہے، اس کا نام یسوع المسیح ہے. وہاں ان میں سے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ برا کیا ہے، بری چیزیں، اور شاید آپ کے دماغ میں بہت ساری آوازیں ہوں، نااہلی کی، شرم کی، غلطی کی، مایوسی، اور شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں لیکن میں شفا کا حقدار نہیں ہوں کیونکہ میں بہت سی بری چیزیں کر چکا ہوں. لیکن اچھی خبر یہ ہے، جب یسوع صلیب پر مصلوب ہوا، اس نے نہ صرف برداشت کیا ہمارے گناہوں کو، اس نے نہ صرف ہمارے گناہوں کو برداشت کیا، اس نے ہماری بیماری کو برداشت کیا جو کہ ہماری زندگی میں داخل ہوئی. اور بیماری کی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ ایک عورت تھی بہت سال پہلے جو کہ دوسرے معلومات سے اپنی زندگی میں شفا پائی تھی، لیکن اسے پھیپھڑوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ وہ سگریٹ پیتی تھی تقریباً 40 سال سے. اگرچہ اس نے سگریٹ پینے سے توبہ کر لی، وہ مزید سگریٹ نہیں پیتی تھی. اگرچہ وہ دوسرے معمولات کی شفا پا گئی تھی، لیکن اس نے ایسا محسوس کیا کہ خدا اسے کبھی بھی شفا نہیں دے گا اس پھیپھڑوں کی تکلیف سے، کیونکہ وہی وجہ تھی کہ اس بیماری کا سبب تھا اس کا. اور ہم اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ بائبل کیا کہتی ہے. یسوع صلیب پر مصلوب ہوا، اس نے نہ صرف ہمارے گناہ برداشت کیے بلکہ اس نے ہمارے گناہوں کی منفی نتائج بھی برداشت کیے اور ہمارے گناہوں کا ابدی فیصلہ برداشت کیا تاکہ ہم مکمل طور پر آزاد ہو سکیں. معاف کیجیے، مکمل بنے، راست بازی اور مذہب سے پاک، اس پر یقین کریں. ہمارے اس صحیفے میں دیکھنے کے بعد اس نے اس پر یقین کیا، لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ دعا کی اور اس نے یقین رکھا کہ اسے اس کی شفا حاصل ہو گئی ہے. اور جب وہ گھر جا رہی تھی اس کے متعلق سوچیں، اس نے صرف 15% اپنے پھیپھڑوں کا استعمال کیا تھا. وہ بری حالت میں تھی، وہ درد میں تھی، وہ کمزوری میں تھی. صرف 15% اپنے پھیپھڑوں کا استعمال کیا. جب وہ گھر جا رہی تھی اچانک اس نے سانس لیا اور وہ اپنے بدن میں سن سکتی تھی. پپ 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 پپ. اس کے پھیپھڑے مکمل طور پر کھل گئے تھے اور وہ مکمل شفا پا گئی تھی. میرے دوست، آپ کے پاس پس منظر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کیا ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. یسوع آپ کی قیمت ادا کی ہے اور آپ معاف کیے گئے ہیں اور آپ شفا پا سکتے ہیں. ہاللیلویا، تیرا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو. آپ کو صرف یہ کرنا ہے، یقین کریں اور یسوع کا نام پکاریں. آئے میں آپ کے لیے دعا میں رہنمائی کرتا ہوں. یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے اسے میرے پاس دہرائیں، میرے پیچھے دہرائیں، اپنے دل کی گہرائی سے بولیں، اے آسمانی باپ، میں ایمان رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں ہار چکا ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن میں بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتا ہے، میں بہت زیادہ. تو نے یسوع مسیح کو بھیجا صلیب پر مصلوب ہونے کے لیے، میری جگہ پر. اے پیارے یسوع، میں یقین رکھتا ہوں تو خدا کا بیٹا ہے، تو مسیحا ہے، تو نے اپنا خون بہایا اور میری تمام تر سزا کو برداشت کیا. صلیب پر تو مصلوب ہوا لیکن تو پھر جی اٹھا، تو جی اٹھا. میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ تو اب بھی زندہ ہے اور اسی وجہ سے میں تیرے نام سے پکارتا ہوں. میری زندگی کا مالک بن، میرے دل میں آ، میرا بچانے والا بن. میں اپنی معافی سے مڑتا ہوں اور میں تیرے پاس آتا ہوں اور تو مجھے دیکھتا ہے. مجھے مکمل نئی زندگی دے، ابدی زندگی، اور میرے گناہوں کو معاف کر. میں تیرا شکر کرتا ہوں اسی وقت کے لیے، یسوع کے نام میں، آمین. ہاللیلویا. میرے دوستو، اگر آپ نے اسے کیا ہے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. آپ ایک نئی شناخت رکھتے ہیں اور اب آپ خدا کے بیٹے ہیں. ایک نئی تخلیق، ایک نئے آدمی اپنے اندر ابدی زندگی کے ساتھ. راست بازی آپ کے اندر ہے. آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. ہاللیلویا. اور اب شفا دینے والا آپ کے دل میں رہنے کے لیے آتا ہے. آمین. خدا ان کی تعریف ہو. وکٹوریا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بیماروں کے لیے دعا کریں.
اے باپ یسوع کے نام میں ہم ہر ایک کو تیرے سامنے کھڑا کرتے ہیں، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت سن رہے ہیں۔ اے باپ ہم ان کو تیرے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ان کے بدنوں کو چھو، ان کو شفا بخش، ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر درد سے اور ہر تکلیف سے۔ یسوع کے نام میں ہم درد اور بیماری کو اسی وقت جانے کا حکم دیتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے شفایہ طاقت کو حاصل کر لیا ہے، ہمارے بدنوں میں اس وقت بہہ رہی ہے، قادر مطلق یسوع کے نام میں۔ اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ رسولیاں ختم ہوئیں، وہ بخار ختم ہو جائے، وہ درد چلی جائے، وہ سختی ختم ہو جائے۔ اے باپ تیرے معجزاتی زندگی کے لیے شکر ہو، لوگوں کے ذریعے اس وقت بہہ رہی ہے، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو، ہلیلویا۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ مہربانی کر کے اگر خدا کی آپ کی زندگی میں چھوا ہے اور اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کیا، اپنی اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر کال کریں، کسی کو بتائیں جو کہ خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، آپ کی دعائیہ درخواست، آپ کی گواہیاں، اور وہ اب بھی اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں اس نمبر پر کال کریں اور مت بھولیں کہ یسوع مسیح قادر مطلق ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور ہم آپ کو اگلے جی ہفتے ہاں، پھر ملیں گے۔ بائے بائے بائے۔ بائے۔